بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جل وعلا ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اسلام کی جان ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ اللہ نے ایسے شخص کو جہنم کی آگ پر حرام ٹھہرا دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، کس لیے؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی مکمل صدق، اخلاص اور یقین کے ساتھ۔ صحیح مسلم میں جناب اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک معرکے میں میرا سامنا ایک ایسے مشرک سے ہوا جس کو جب مارنے کے لیے میں نے اپنا ہتھیار بلند کیا تو اس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے پھر بھی اسے قتل کر ڈالا۔ یہ بات ان کے دل میں جی میں ٹھہری، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور اس بات کا تذکرہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ؟ اسامہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر بھی تو نے اسے قتل کر ڈالا؟ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بار بار اس بات کو تکراراً و مراراً ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کل وہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا، اسامہ تو کیا جواب دے گا؟ اسامہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میرے دل میں خیال اٹھا کہ میں آج کے دن اسلام لاتا اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک یہودی لڑکا نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اچانک وہ بیمار ہو گیا، اللہ کے رسول نے اسے غائب پایا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کا اسوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اس کے سامنے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پیش کر دیا۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ باپ سے اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ چنانچہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا۔ نبی علیہ السلام جب وہاں سے نکلے تو آپ کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا، اور آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا